بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخیں، اصول دین اور فروع دین کی یہ ہماری 47 نشست ہے، ویڈیوز ہے، جس میں توحید پروردگار، عدل الہی، اب نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور جہاں ہم 2 ہجری تک پہنچے تھے، اور سن 3 ہجری 19 محرم کو غزوہ قرقرۃ القدر پیش آیا، جو ابو سفیان کے سرکوبی کے لیے ہوا تھا، اور ان میں عامل لواء اسلام، علم برداری کا حق حضرت علی بن ابی طالب کو تھا. در حقیقت غزوہ سویق میں بھی اسی مقام تک تحقق کیا گیا تھا. سویق جو ستو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ سفر سن 3 ہجری میں قبیلہ غطفان نے حملے کا ارادہ کیا، تو آپ نے اس کی سرکوبی کا پروگرام بنایا، جسے غزوہ ذی امر کہتے ہیں. یہاں حضور درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، جب ایک کافر اور عثور بن حارث نے تلوار لے کر آپ پر حملہ کرنا چاہا، اور آپ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کون بچا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا. جبل کے زیر اثر وہ ڈر تھا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور آپ نے تلوار لے کر پوچھا کہ اب تجھے کون بچا سکتا ہے، تو کہنے لگا کہ آپ کا رحم و کرم. یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا. 15 رمضان سن 3 ہجری کو حضرت علی بن ابی طالب اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، جن کا نام وحی الہی کی بنیاد پر حسن رکھا گیا، جو گویا شبر کا ترجمہ تھا، جو جناب ہارون کے فرزند کا نامی تھا. تقریباً 1 ماہ کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں کفار کی پیش قدمی کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کا امتحان لیا کہ جنگ کہاں ہونی چاہیے. بعض اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ، اور بعض نے کہا کہ خارج مدینہ. اور خارج مدینہ کی اکثریت کو دیکھ کر مصلحت پروردگار کے مطابق آپ نے صلاح جنگ سے سج کر بیت الشرف سے برآمد ہوئے. تو اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ جنگ بہتر رہے گی. آپ نے فرمایا کہ انبیاء جب صلاح جنگ پہن لیتے ہیں تو جنگ کے خاتمے سے پہلے نہیں اتارتے. یہ تمہارا صرف ایک امتحان تھا، ورنہ نبی کسی سے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا. اس کے بعد بیرون شہر مقام احد میں جنگ ہوئی، اور کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، اور مسلمان صرف 1000 تھے، اور جس میں 300 افراد عبداللہ ابن ابی ابی اور منافق کے ساتھ تھے، جو درمیان راہ سے واقف ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے. لیکن بہرحال جنگ ہوئی، اور مسلمان اگرچہ یہاں بے سر و سامان تھے، ادھر 700 زرہ تھی، ادھر صرف 100
اور ادھر 200 گھوڑے تھے، ادھر صرف 2۔ ادھر مشرکین میں میمنہ کا سردار خالد ابن ولید، میسرہ کا سردار اکرمہ ابن ابی جہل، اب علمدار لشکر طلحہ ابن ابی طلحہ، ادھر انصار کے سردار سعد ابن عبادہ، مہاجرین کے علمدار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ میدان کا پہلا مقابلہ حضرت علی ابن ابی طالب اور طلحہ ابن ابی طلحہ کے درمیان ہوا، جس کے سر پر تلوار لگی تو گر کر برہنہ ہو گیا، اور آپ نے منہ پھیر لیا تو دوسرے وار سے بچ کر نکل گیا۔ لشکر کفر میں علی کے مقابل میں ایک مستقل حربہ بن گیا، جو جنگ صفین تک استعمال رہا کہ لوگ ننگے ہو جاتے تھے اور شرمگاہ کھول دیتے تھے، علی ابن ابی طالب کے سامنے سے بھاگ جاتے تھے۔ طلحہ پہلے ہی وار کے تاب نہ لا کر چل بسا تو عمومی جنگ شروع ہوئی، اور لشکر اسلام کے مجاہد علی، حمزہ، مقداد، ابو دجانہ انصاری تھے، اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اس شرط سے دی تھی کہ اس کا حق ادا کریں گے، یعنی جہاد کریں گے اور فرار نہیں کریں گے، جبکہ زبیر ابن عوام کو تلوار نہیں عنایت فرمائی تھی۔ میدان فتح ہو گیا، مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آ گیا۔ بعض صحابہ کرام نے غنیمت کی لالچ میں رسول اکرم پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حکم کے باوجود درہ پہاڑ کا وہ راستہ چھوڑ دیا اور میدان میں آ گئے، جس کے نتیجے میں خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھاگنے والوں میں تمام سربراہ عہدہ شخصیتوں کے نام ملتے ہیں۔ در منشور تفسیر کبیر نے حضرت عمر کے نام کی صراحت کی ہے کہ یہ بھاگ گئے تھے۔ طبری نے حضرت عثمان کی نشاندہی کی ہے۔ مستدرک نے ابو بکر کا تعارف کرایا ہے۔ بھگدڑ کا یہ عالم تھا کہ ابتدا میں 150 مسلمانوں نے جنگ شروع کی، اور آخر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لشکر کفر کے علمدار کے قتل میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں رسول اکرم زخمی ہو گئے تو آپ کی حفاظت میں مصروف ہو گئے، اور جس کے زیر اثر 16 ایسے زخم کھائے کہ بار بار گر پڑتے تھے، لیکن رسول خدا سے دفاع کرتے رہے اور میدان سے فرار کو ایمان کے بعد کفر کا درجہ قرار دیا، اور رسول خدا کی بچاؤ اور دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ ادھر جناب حمزہ کی شہادت واقع ہو گئی، اور وحشی ملعون نے ان کا کلیجہ ہندا کے حوالے کر دیا، جس نے چبانے کی کوشش کی۔ جب ناکام ہو گئی تو ناک کان کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ اسی طرح کفر نے اسلام سے اپنی شکست کا پورا بدلہ لے لیا، اور کوئی معروف صحابی اسلام کے کام نہ آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ کے جنازے پر 7 تکبیریں یا 50 تکبیریں یا 40 تکبیریں، پھر دوسرے شہداء کے جنازے کی نماز کے ساتھ بھی حمزہ کو شامل رکھا، اور یہاں تک کہ 72 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، اور پھر حمزہ کو الگ دفن کیا۔ عمر ابن الحجون، عبداللہ ابن عمر کو ایک قبر میں، اور باقی تمام شہداء کو ایک مقام پہ دفن کیا گیا۔ اسی طرح 15 شوال سن 3 ہجری کو یہ معرکہ بھی ختم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ باپ کی خبر گیری کے لیے آئیں، اور انہوں نے زخموں کو دھلانے اور علاج کرنے میں حضرت علی ابن ابی طالب کی مکمل ساتھ دیا، اور ان کے علاوہ کوئی ہمدرد یار غار نظر نہیں آئے۔ نمبر 4 ہجری۔ 4 ہجری میں کیا ہوا؟ ابھی تک 3 کی باتیں ہوئی تھیں۔ 4 ہجری میں بعض قبائل عرب نے سرکار دو عالم سے معلم کا مطالبہ کیا، تو آپ نے 6 افراد کو بھیج دیا، اور کفار نے مقام رجی پر سب کو گھیر کر قتل کر دیا۔ مہینہ سفر سن 4 ہجری میں نجد والوں نے ایسے ہی مطالبہ کیا۔ آپ نے 40 افراد کو روانہ کیا۔ ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الحسنہ نے ضمانت بھی دی
لیکن کفار نے بئر معنونہ پر سب کو تہہ تیب کر دیا۔ ربیع الاول سن 4 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنی نذیر کعب ابن اشرف کے پاس گئے تو یہودیوں نے عہد شکنی کر کے ایک پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، جس سے رب العالمین نے بچا لیا۔ تو آپ نے مدینے سے لشکر بھیج کر ان لوگوں کا محاصرہ کرایا اور 3 دن کے اندر مدینہ خالی کرا لیا۔ یہ سب بھاگ کر خیبر چلے گئے اور وہاں ریشہ دوانیوں میں لگ گئے، اور یہ خبری افراد مدینے کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، لہذا ان کی سرکوبی کا جواز موجود تھا، چاہے جہاں بھی چلے جائیں، اور ان کی سرکوبی کو حملہ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سن 3 شعبان 4 کو صدیقہ طاہرہ کے دوسرے فرزند امام حسین کی ولادت ہوئی، اور جب رب العالمین نے روز اول ہی اسلام کا فدیہ اور ذبح عظیم قرار دیا تھا۔ اسی شعبان اور ذیقعد میں کفار احد کی ابتدائی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اور ابو سفیان کی بات کے لاج رکھنے کے لیے برائے انتقام دوبارہ بدر کی طرف چلے۔ ادھر رسول اکرم بھی پہنچ گئے تو ابو سفیان نے فرار کر لیا اور اب 16 دن قیام کر کے واپس آ گئے۔ 5 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ 2 شعبان سن 5 ہجری کو قبیلہ خزاعہ نے مدینہ پر حملہ کر دیا اور آپ نے باقاعدہ مقابلہ کر کے 10 کو قتل کر دیا اور باقی سب کو قید بنا لیا، جسے غزوہ بنی مستقل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی نام ہیں، مستلق بھی کہتے ہیں، نام سے یاد کیا گیا۔ کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ تنہا اسلام سے مقابلہ آسان نہیں ہے، پے در پے شکست ہو رہی ہے، تو یہ طے کیا کہ مدینہ کے یہودیوں سے ساز و باز کر کے مشترکہ حملہ کر دیے جائیں اور اسی طرح اسلام مقابل کے قابل نہ رہ جائے۔ چنانچہ اس خبر کے پاتے ہی یہودی خود مکہ پہنچ گئے اور کفار کو مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ تو رسول اکرم نے اس صورتحال کو دیکھ کر حفاظت کی تیاری شروع کر دی اور جناب سلمان کے مشورے سے مدینہ کے اطراف میں خندق کھدوانے کا پروگرام مرتب کر لیا۔ طے یہ پایا کہ ہر 10 آدمی مل کر 40 گز زمین کھودیں گے۔ سلمان نے تنہا یہ طے کیا کہ سب کے برابر زمین کھودوں گا۔ چنانچہ ایسی صورتحال کو دیکھ کر انصار و مہاجرین دونوں نے چاہا کہ سلمان کے کارنامے کو اپنے حساب میں جوڑ لیا جائے، تو حضور اکرم نے فرمایا سلمان کا شمار ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اہل بیت میں وہی شخص شامل ہو سکتا ہے جس کا کار نمایاں تمام انصار و مہاجرین کے برابر ہو اور وہ تنہا سارے کمالات کا حامل ہو۔ ماہ رمضان میں خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ روزہ رکھے ہوئے مسلمان راہ خدا میں جہاد کرتے رہے اور شوال میں مارکہ پیش آیا۔ ادھر بنی نذیر مدینے سے نکالے جا چکے تھے اور انہوں نے انتہائی سازش کر کے بنی قریظہ کو بھی عہد شکنی پر آمادہ کر لیا، اور اسی طرح مسلمانوں پر شدید ہراس طاری ہو گیا۔ مغازی اور عقدی کے مطابق حضرت عمر نے کفار کی تیاری کی خبر پہنچائی اور حضرت ابوبکر شدید طور پر خوفزدہ ہو گئے، اور باقی مسلمانوں کا کیا ذکر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں نے 20 دن تک مدینے کا محاصرہ گھیرا جاری رکھا اور صرف تیر انداز کا تبادلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ دشمن کے حوصلے بلند ہو گئے اور عمر ابن عبدود، زرار ابن الخطاب اور حبیر ابن وہب جیسے افراد خندق پار کر کے اس طرف آ گئے، جو بظاہر انتہائی احمقانہ اقدام تھا کہ چند افراد نے اپنے لشکر سے کٹ کر رہ گئے، لیکن مسلمانوں میں مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ حضور کسی دل چھوٹے نے چھوٹی خندق کھودی کی تاکہ کفار آ سکیں۔ یہاں تک کہ حضور کے للکار نے بھی کسی کے سر سے طائر نہ اڑائے اور سب سر جھکائے بیٹھے رہے۔ بالآخر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر حضرت علی ابن ابی طالب نے جنگ کی اور دیر مقابلے کے بعد خود بھی زخمی ہوئے اور عمر کا بھی خاتمہ کر دیا۔ عمر ابن عبدود کا ختم ہو گیا، پھر خندق میں اتر کر منبع کو بھی تمام کیا۔ ادھر فوج دشمن میں بھگدڑ مچ گئی تو زرار نے تعاقب کا احساس کر کے فرار اختیار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے، تو مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر دوڑا رہے تھے اور اس نے حملہ کر دیا، تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ یہ بھاگنے لگے، وہ دوڑانے لگا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب قریب پہنچ گئے تو ان پر جان بخشی کا احسان جتلا کر چھوڑ دیا۔ عمر ابن عبدود کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی قیمت زرہ بھی حاصل نہ کی، جس پر اس کی بہن نے آپ کی شرافت اور نجابت کا قصیدہ پڑھا۔ اس طرح اسلام تلوار اور کردار دونوں کا فاتح قرار پایا۔ بنی قریظہ کے عہد شکنی کی سزا کے طور پہ جنگ خندق کے دوسرے دن حضور نے بنی قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور حضرت علی بن ابی طالب علمدار لشکر تھے، اور ان لوگوں نے پہلے گالیوں سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد قلعہ بند کر دیا۔ 25 دن تک محاصرہ جاری رکھا، آخر کار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، اور قبیلہ عواص نے ان کی سفارش کی تو وہ لوگ سردار قبیلہ سعد اور معاذ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا دیا جائے، اور جس پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ کاش سعد کے بجائے معاملہ کو خود حضور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا۔ بنی قریظہ سے غنیمت کے طور پر ملنے والے مال 1500 تلواریں، 300 زرہ، 2000 نیزے، 500 سپر اور بے تحاشا شراب وغیرہ کے ذخائر تھے، جنہیں شراب کو برباد کر دیا گیا۔ قتل کرنے کی نوبت آ گئی تو تمام افراد کو حضرت علی علیہ السلام اور زبیر نے قتل کیا، اور آخر میں بنی نذیر کے سردار حی ابن اخطب کو بھی قتل کیا گیا۔ اسی طرح 750 افراد قتل کیے گئے، اور 1000 عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا دیا گیا۔ سن 6 ہجری ربیع الاول سن 6 ہجری میں غزوہ ذی قرد پیش آیا، جو شام کے راستے میں ایک چشمے کے پاس کا واقعہ ہے۔ مکہ چھوڑنے کے بعد سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے بے چین تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر تسکین دیتے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خبر سنائی تو مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ آپ یکم ذی قعدہ کو حج سے پہلے عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اور مکے کے قریب پہنچ کر آپ نے چاہا کہ مکے میں یہ اطلاع پہنچائیں کہ ہم لوگ صرف طواف کے لیے آئے ہیں اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے خوف کے مارے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور یہاں ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں نے مکے میں حملہ کرنے کا تقاضا کر دیا، اور آپ نے احد کے تجربے کی بنا پر موت کے بجائے میدان سے فرار بھاگنا بہتر جانا۔ نہ جانے کرنے کی بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ ابو الفدا مغازی واقع تاریخ ابن وارد۔ بقول طبرسی سب نے اس بات پر بیعت کی کہ مقابلے کے میدان سے ہرگز بھاگیں گے نہیں، اور سہیل ابن عمر کفار کا نمائندہ بن کر صلح کا پیغام لے کر آ گیا، اور جب یہ محسوس کر لیا کہ حضور جنگ نہیں کریں گے تو ہر طرح سے دبانا شروع کیا، اور آپ نے بھی بظاہر اس کی تمام شرطیں تسلیم کر لی، اور نہ صحاب سے مشورہ کیا، نہ ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کو نبوت میں شک ہو گیا اور مسلمانوں میں خلفشار برپا ہو گیا۔ ادھر سہیل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا، باپ کے ہاتھ مسلسل اذیت برداشت کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پا کر زنجیر سمیت حاضر ہو گیا اور پناہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا خدا تمہاری مدد کرے، میں معاہدہ کر چکا ہوں
کہ اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لوں گا، لہذا اے شکنی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے چاہا کہ ابو جندل کو تلوار دے دیں کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں عہد رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے اسے دعا دی اور حسب معاہدہ اسے واپس کر دیا۔ سن 7 ہجری میں بنی نذیر اپنی عہد شکنی کی بنیاد پر پہلے ہی مدینے سے نکالے جا چکے تھے۔ بنی قریظ کو بھی جنگ احزاب میں مشرکین کی مدد کرنے کی سزا میں شہر بدر ہونا پڑا، جس کے بعد تمام یہودیوں میں اسلام سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میثاق مدینہ بالکل بے معنی قرار پا گیا اور رسول اکرم کو اصولی طور پر حق حاصل تھا کہ میثاق مدینہ کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سرکوبی کر دیں۔ جس مقام پر قلعہ بند ہو جائے اس بنا پر آپ نے خیبر کا رخ فرمایا، ورنہ اسلام اپنی پالیسی کے اعتبار سے بظاہر علاقے غیر میں جا کر جنگ کرنے کا قائل نہیں ہے، اگرچہ قانونی طور پر اسے دین خدا کے لیے ہر علاقے میں جنگ چھیڑنے کا اختیار حاصل ہے کہ اس کے خدا کے لیے کوئی علاقہ غیر نہیں ہے، سب خدا کی زمین ہے۔ خیبر میں 14,000 یہودی قلعہ بند ہو چکے تھے۔ حضور اکرم نے رجب سن 7 ہجری میں خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن مدینے سے خیبر کا فاصلہ طے کرنے میں اس قدر زحمت کا سفر سامنا کرنا پڑا کہ حضور درد شقیقہ میں گرفتار ہو گئے، مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ اپنے طور پر سردار لشکر طے کر کے حملہ کریں، اور یا بعض افراد کو خود ہی سرداری کا خیال پیدا ہو گیا اور وہ علم اسلام لے کر خیبر کے قلعوں میں تک پہنچ گئے، لیکن جب خیبر کے بہادروں نے للکارا تو صحت اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے، جس کی تصویر کشی مدارج النبوہ وغیرہ ہم نے اس طرح کی ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے قتال شدید کا سامنا کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا تو مجبوراً واپس آ گئے، اور جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمہاری پیش قدمی یا تمہارے انتخاب کا حشر معلوم ہو گیا، اب کل میں علم دوں گا اور اسے دوں گا جو مرد میدان کرار غیر فرار، خدا رسول کا دوست اور خدا رسول کا محبوب، یعنی خدا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہیں ہو جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن شکست خوردہ افراد نے بھی اپنے قد شجاعت کو مزید اونچا کرنا چاہا، لیکن رسول اکرم نے حضرت علی کو طلب کر کے رائت لشکر علم دے دیا، اور انہوں نے 24 رجب سن 7 ہجری کو مرحب انتر حارث جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کر لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر کے لقب سے ملقب اور منسوب ہو گئے۔ خیبر کی فتح کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ اہل فدق نے جنگ سے بچتے ہوئے اپنے علاقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور یہ علاقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالصہ قرار پایا، جسے آپ نے بحکم خدا اپنے دختر نیک اختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، اور اسلام بڑی حد تک خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ فدق مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر 7 قطعات 7 زمین کے ٹکڑے کا مجموعہ تھا، جس کی آمدنی لاکھوں میں تھی۔ اسے چند درختوں کا مجموعہ کہنا اور اس علاقے کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان افراد کی توہین ہے جنہوں نے اپنے شفیق ترین پیغمبر کی دختر نیک اختر کو ان کے مطالبے کے باوجود یہ چند درخت دینے سے انکار کر دیا، اور اس طرح تنقید اور تبصرے کا نیا دروازہ کھول دیا گیا۔ فدق کا علاقہ مان غنیمت نہیں تھا، لہذا اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو بخشی ہوئی جائیداد کا صدقہ مسلمین بنا کر دنیا سے نہیں جا سکتے۔ اسی سن 7 ہجری میں منبر رسول کی تشکیل ہوئی، جس میں ابتدائی طور پر 3 زینے تھے،
اور بعد میں بڑھا کر 7 زینے کر دیے گئے۔ اسی 7 ہجری کے آخر میں یعنی ذی قعدہ میں وہ عمرہ بجا لایا گیا جو صلح حدیبیہ کی بنا پر ترک کر دیا گیا تھا، جسے تاریخ میں عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عمرے کے موقع پر پہلے حضرت علی بن ابی طالب نے کفار سے مکے کی خالی کرایا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکے میں داخل ہوئے، اور اسی طرح قدرت نے اس موقع پر بھی حضرت علی بن ابی طالب کے کردار کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ ادھر سن 7 ہجری میں سرکار دو عالم نے دنیا کے مختلف سلاطین کو اسلام کا پیغام بھیجا۔ ایران کے کسرائے روم کے قیصر، حبش کے نجاشی اور عمان کے حاکم، مصر کے مقوس اور بحرین کے سلطان، یمانہ کے بادشاہ اور بصرہ کے حکمران کے علاوہ حاکم شام منذر ابن حارث، ان تمام خطوط میں اجمالی طور پہ اسلم تسلیم کا پیغام تھا، اسلام لے آؤ اور اسی میں سلامتی ہے، یا پھر اسلام نہ لانے کی صورت میں عذاب آخرت کا ذکر ہے۔ دنیا میں حملہ کر کے بدور شمشیر اسلام پھیلانے کا جو کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور نہ یہ اسلام کی تبلیغ میں پالیسی ہے، بلکہ اسلام لا اکراہ فی الدین ہے، تلوار کے دور پہ نہیں، اخلاق کے دور پہ پھیلا۔ لا اکراہ فی الدین کا مذہب ہے اور اسی اصول کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یقیناً اس کے بعد کی منزل اور سن 8 ہجری 9 ہجری اور 10 اور 11 شہادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کے حالات آپ کی خدمت میں، مخصوص صحابیوں کے تذکرے، اور اس کے بعد جنگوں کے تھوڑے تذکرے، اور پھر اس کے بعد رسول کی سیرت، اور پھر سلسلہ امامت انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔